حمدا والصلاة والسلام نحو میر 10 نمبر 10۔ آج کے درس میں ہم مضارع کا اعراب پڑھیں گے۔ مضارع کا اعراب جو ہے، مضارع کے 3 اعراب ہیں: رفع، نصب اور جزم۔ رفع، نصب اور جزم، یہ 3 مضارع کے اعراب ہیں، اور 4 اس کے اعراب کی صورتیں بنائی ہیں نحو میر والے نے۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، 4 صورتیں بنائی ہیں نحو میر والے نے۔ کوئی کتاب والا کسی شے کی تعداد پر جب حصر کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اٹل ہے، بلکہ اس میں کمی پیشی کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنے فہم و فراست کے مطابق ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 4 صورتیں بنائی ہیں، فی الحال ہم 4 صورتوں پر ہی انحصار کریں گے۔ خیر، جو بھی صورت آئے گی وہ رفع، نصب یا جزم سے باہر نہیں ہوگی، فعل مضارع پر جر نہیں آ سکتا، حالت جری فعل مضارع کے اندر نہیں آ سکتی۔ 3 چیزوں میں فعل مضارع کے اعراب کی دنیا بند ہے: رفع، نصب اور جزم۔ اب ہم پہلے عبارت پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں بداں کے اعراب مضارع سے است: رفع و نصب و جزم فعل مضارع با اعتبار وجوہ اعراب بر 4 قسم است۔ کہتے ہیں جان تو کہ مضارع کے اعراب 3 ہیں: رفع، نصب، جزم۔ فعل مضارع وجوہ اعراب کے اعتبار سے، توجہ، وجوہ اعراب کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے، 4 قسم پر ہے، یعنی وہی بات، صورتیں اس کی 4 بنتی ہیں، صورتیں 4 بنتی ہیں فعل مضارع کے اعراب کی۔ انہوں نے جو یہاں پر طریقہ کار اختیار فرمایا ہے، بہت انہوں نے عبارت کو گنجلک کر دیا ہے۔ ہم پہلے اس کا خلاصہ بیان کریں گے، پھر عبارت پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو صورتیں انہوں نے بنائی ہیں 4، اس کے مطابق جو 4 صورتیں بنتی ہیں ان کو آپ کچھ اس طرح سے یاد کریں جیسا کہ ہم نے اس کا خلاصہ نکالا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ صحیح، صرفیوں کا صحیح نہیں، نحویوں کا صحیح۔ اور نحویوں کا صحیح کیا ہے؟ نحویوں کے صحیح کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ نحویوں کا صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو، الف اور یا نہ ہو، یعنی جس کے آخر میں حروف علت نہ ہو، یہ نحویوں کا صحیح ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ صرفیوں کے نزدیک کیا صحیح ہے؟ جو نہ تو معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاف ہو۔ خلاصہ یہ، نہ مضاف ہو، نہ محموز ہو، نہ معطل ہو، تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن نحویوں کے نزدیک جس کا آخری حرف علت نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں صحیح ہو، کون سا صحیح، کیسا صحیح؟ جو تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو۔ اب دیکھو، 14 صیغوں میں سے صیغے گراتے جائیں، تثنیہ کے 4 گر گئے، 10 رہ گئے، جمع کے صیغے بھی گرا دیں، 8 رہ گئے، اور باقی 2 صیغے مبنی کے بھی گرا دیں۔ مبنی کے کون سے صیغے؟ جن کے ساتھ جمع مؤنث کی نون آتی ہے، ان کو بھی گرا دیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور 1 صیغہ واحد مؤنث کا بھی ہٹا دیں، تو باقی آپ کے پاس 5 صیغے بچ جائیں گے: یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ کون کون سے؟
ادربو ندربو تدربو تدربو ہم 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں کیوں کہ ایک سیگا جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا ہے اور ایک سیگا واحد مخاطب کا ہے. اچھا یہ 5 سیگے اب ہمارے پاس پہلی صورت میں آ گئے. اب دوسری صورت کیا ہے؟ مفرد ہو، ناقص ہو، واوی ہو یا یائی ہو. اب یہاں پر نحو میر والے نے یہاں لفظ معطل کا استعمال کیا ہے، لیکن معطل تو عام ہے، معطل تو عام ہے. معطل کے اندر تو اجوف بھی آ جائے گا، مثال بھی آ جائے گا. یہاں صرف بات ناقص کی چل رہی ہے، یہ اعراب ناقص کا بتایا جا رہا ہے. جیسا کہ انہوں نے جو مثالیں دی ہیں ان سے بھی واضح ہے. تیسری صورت مفرد ناقص الفی. وہ مفرد وہ ناقص جو الف سے ہو، یعنی اس کے لام کلمہ کی جگہ پر الف ہو. چوتھی صورت میں پہلی صورت کے جن چیزوں کا استثناء کیا تھا انہی چیزوں کو شامل کرنا ہے. تثنیہ ہو، جمع ہو، واحد مؤنث مخاطب ہو، صحیح ہو یا معطل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح بھی چل جائے گا، معطل بھی چل جائے گا، لیکن کیا تثنیہ میں سے ہو، جمع میں سے ہو یا واحد مؤنث مخاطب میں سے ہو. یہ 4 صورتیں ہمارے پاس ہیں. اب ہم چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. تو کہتے ہیں اول کیس صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ. کہتے ہیں صحیح ایسا صحیح کہ جو خالی ہو ضمیر بارز سے. ضمیر بارز کون سی؟ جو مرفوع ہوتی ہے، ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، جو تثنیہ میں کے لیے ہوتی ہے یا جمع مذکر کے لیے ہوتی ہے یا واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات جو ہم نے پیچھے کر دی ہے، یعنی صحیح ہو ایسا صحیح جو نہ تثنیہ ہو، جو نہ جمع ہو، جو نہ واحد مؤنث مخاطب ہو. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس کی حالت، اس کا اعراب کیسے آئے گا؟ رفعش بضمہ باشد و نصب فتح و جزم بسکون. اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جزمی اس کی سکون کے ساتھ آتی ہے. جیسے ہوا یدربو، لن یدربا، لم یدرب. اب آپ اسی مثال کو ذرا، یہ تو آ گئی مثال آپ کے پاس ایک سیگے کی، اور سیگوں کی مثالیں دیکھیں. ہوا تدرب، لن تدرب، لن تدربا، لم تدرب، ادربو سے بنائیں. ہوا ادربو، لن ادربا، لم ادرب. 5 سیگوں سے الغرض اس کی مثالیں آپ بنا سکتے. دوسری صورت مفرد معطل واوی. یہاں پر آپ نے 2 چیزوں کا اضافہ کرنا ہے. ایک تو معطل کے ساتھ ناقص لکھنا ہے، اور دوسرا واوی کے ساتھ یائی بھی لکھنا ہے، کیونکہ ہاں یہ آگے لکھ بھی رہے ہیں. وہ یائی ہوا یغزو کی مثال دے کر آگے انہوں نے لکھا ہے. میری پہلی توجہ. مفرد معطل ناقص واوی ہو یا یائی ہو. جیسے ہوا یغزو، ہوا یغزو و یائی جیسے یرمی. اس کی حالت رفعی تقدیر ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، حالت جزمی حذف لام کے ساتھ. حالت رفعی اس کی کہہ رہے ہیں کہ تقدیر ضمہ کے ساتھ. تقدیر ضمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب، اس پر ضمہ کیسے ہو کہ لفظاً تو ظاہر نہ ہو، لفظاً تو ظاہر نہ ہو، بظاہر لکھنے میں تو نہ آئے، لیکن کیا کہ در اصل در حقیقت اس پر ضمہ ہو. جیسے ہوا یغزو، ہوا یغزو، ہوا یغزو، ہوا یرمی. ٹھیک ہے. وَلَن یغزو، آپ دیکھو نصبی فتح لفظی کے ساتھ. ہوا یغزو، حالت اس کی نصبی لائے ہیں
فتح لفظی کے ساتھ لن یغزو ولم یرمیا. اب یہ یا کی مثال بھی دے دی، واو کی مثال بھی دے دی. اور حالت اس کی جزمی ہم کیسے لائے؟ حذف لام کے ساتھ. لام کلمہ کو ہی حذف کر دینا ہے. لم یغزو لم یرمی. تو یہ تھی جناب دوسری صورت. تیسری صورت مفرد ہو معطل ہو الفی ہو. یہاں پھر ہم ناقص کی قید کو بڑھائیں گے. جیسے یردا رفعش بتقدیر ضم باشد و نصب بتقدیر فتح و جزم بحذف لام. حالت رفی تقدیر ضمہ کے ساتھ جیسے ہوا یردا. حالت نصبی تقدیر فتح کے ساتھ لن یردا. اور حالت جزمی اس کی حذف لام کے ساتھ لم یردا. اور چوتھی صورت جو ہم نے پڑھی ہے وہ کیا؟ یہ کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ صحیح ہو یا معطل ہو ضمائر کے ساتھ اور نونہائے مذکورہ، یعنی وہی پیچھے جو قید انہوں نے اٹھائی تھی پہلی صورت میں وہی قید اب لگا رہے ہیں. پیچھے قید کون سی لگائی تھی؟ صرف جو ہے ضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر مخاطب ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری قید جو لگائی تھی. اور نونہائے مذکورہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نونہائے مذکورہ کا اشارہ ہے ان کا واحد مؤنث مخاطب کی نون کی طرف اور جناب جمع کی نون کی طرف. تو خلاصہ وہی نکلا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. تثنیہ ہو یا جمع ہو یا واحد مؤنث مخاطب ہو، صحیح ہو یا معطل ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کی حالت رفع اس بات نون کے ساتھ، جیسا کہ دار تثنیہ گوئی، جیسا کہ آپ تثنیہ میں کہیں ہما یضربان. اب یہ مثالیں سب کی دے کے جا رہے ہیں. ہما یضربان یغزوان و یرمیان و یرضیان. اس کے بعد جمع میں کہیں آپ ہم یضربون و یغزون و یرمون و یردون. اور مفرد حاضر مؤنث میں کہیں انت تدربین و تغزین و ترمین و تردین. اور حالت نصب اور جزم میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بحذف نون، نون کے حذف کے ساتھ آئے گی. چنانچہ در تثنیہ گوئی لن یضربا ولن یغزوا ولم یرمیا ولن یرضیا ولم یضربا ولم یغزوا ولم یرمیا ولم یرضیا. جمع مذکر گوئی لن یضربو لن یغزوا ولن یرمو ولن یرضوا ولم یضربو ولم یغزو ولم یرمو ولم یرضوا. اور واحد مؤنث حاضر میں آپ کہیں گے لن تضربی لن تغزی ولم ترمی ولم ترضا ولم تضربی ولم تغزی ولم ترمی ولم ترضی. یہ تھا جناب آج کا درس اختصار کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی کل رفتار کو بڑھاتے ہوئے کتاب کو آگے بڑھائیں گے. ھذا هو المرام.